ختم نبوت فورم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کاشف چودھری، اور اس سٹریم کے ہوسٹ ہیں عثمان علی رضوی۔ ختم نبوت فورم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو استاد محترم جناب مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب نے ہمیں دیا، اور اس پلیٹ فارم سے ہم ختم نبوت کے جاہدین مرزا قادیانی، مرزا غلام احمق قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کے منجی کو ٹھوکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی آ کے بات کرنا چاہے وہ ضرور بات کرے۔ مرزا قادیانی اور مرزا جونیئر دونوں کی منجی یہاں بالمشافہ ملاقات کے بعد ٹھوکی جاتی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر عثمان علی رضوی بیٹھتے ہیں اور میں ہوں ریسیپشن پہ کاشف چودھری۔ میرے سے آپ پرچی بنوائیں گے اور ڈاکٹر عثمان علی رضوی سے ٹکوائی کروائیں گے، یعنی انجیکشن لگوائیں گے۔ جی عثمان بھائی۔ جی وعلیکم مینو پٹیاں جو السلام گلا کاشف بھائی اور تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔ عامر بھائی سیریس گل ہو رہی ہے، سیریس منجی ٹھوکنا کوئی آسان کام ہے؟ اچھا، شیعہ کا امام صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی شیعہ کا امام بھائی، عامر بھائی آپ کا آپ کے سگنل ویک ہے۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں تو عثمان بھائی نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، بھائی نے ریکویسٹ بھیج دی، میں اوپر آ گیا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں میں آتا رہتا ہوں، میں نے صرف تو ڈی پی یہ چینج کرا کیا، نام میں تھوڑا سا رتب بدل کیا۔ جی میں سمجھ گیا تھا، یہ کچھ ترانے، دو ترانے آپ کو سنائے ہیں اپنی آواز میں، میری اپنی آواز میں ہے اور خود ہی ماشاءاللہ تیار ماشاءاللہ۔ کیے ہیں۔ کلام تھا بابر بھائی کا اور اس کو میں پڑھا ہے۔ تو یہ قادیانی اگر سن لیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ماشاءاللہ جو پہلا کلام ہے اس میں جو ایک ایک اس کا شعر ہے وہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے، اور ایک منہ توڑ جواب ہے قادیانیوں کو کہ جو کلام پڑھا گیا اس میں ایک ایک شعر جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے عکس کیا گیا ہے اور اسی کو لے کر لکھا گیا ہے۔ کلام وہ میں شعر جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں، اس میں جی اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو، نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو، خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، کبھی جو بجھ نہیں سکتی وہ مشعل کر دیا اس کو، کہاں رہتا ہے شک شبہ کوئی ختم نبوت نے، نبوت میں قرآنی آیتوں نے جب مدلل کر دیا اس کو، نہیں ہے کوئی گنجائش نئے دینوں پیغمبر کی، کہ دسوں دس حدیثوں نے مفصل کر دیا اس کو، زمانہ محمد سے خدا نے روز محشر تک بنا کے آخری امت مسلسل کر دیا اس کو۔ یہ ایک ایک شعر جو ہے، اب کیا جب بھی کسی کاذب نے دعوی پیغمبری، محمد کے دیوانوں نے معطل کر دیا اس کو۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے مدعیان نبوت آئے، اور لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں نے اس کی جو ہے وہ خوب منجی ٹھوکی ہے اور اس کا رد کر کے امت کو بھی بتلا دیا، اور جو ان کے افکار تھے، نظریات تھے، ان کو بھی امت واضح بتا کے امت کو جو ہے پیغام ایک دے دیا کہ جھوٹے کذاب دجال یہ یوں ہی آتے رہیں گے، لیکن
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کلٹ جو ہیں وہ نکلتے آئے، کچھ مہدیت کے دعوے دار آئے، کچھ مسیح کے دعوے دار آئے، کچھ نبی کے دعوے دار آئے، لیکن ہر ایک نے جتنی عمر پانی تھی، ایک کلٹ کی عمر ہوتی ہے، وہ اپنی عمر ایک پاتا ہے، وہ فتنہ پھیلاتا ہے، اور جو دیوانے ہیں ان کا رد کرتے کرتے امت کو بتلا دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو قادیانیت ہے یہ بھی ایک عمر پوری کرے گی اپنی، اور یہ ایک ہی لڑی سے نکلتے 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 یہ وہی ہے جو کہ پھر دجال کے ساتھ یہ ملیں گے اور دجال کے حامی ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کو گمراہ کر جائیں گے، جو دین سے بیزار، دین سے دور، ان کو بیزار کر جائیں گے. اسی طرح ہمارے دور میں بھی ایک مرزا انجینئر آ گیا ہے جو کہ دعوے دار ہے، اور جیسے مرزا قادیانی پس پردہ نبوت کا مدعی تھا، یہ بھی نبوت کا مدعی ہے. اگر کوئی اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہے تو ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مرزا قادیانی نے بھی ایسے ہی 10-12 سال اس نے ایسے ہی عوام کو خدو بنایا، اور جیسے علماء کے فتاوی آتے اس کے اوپر مرزا قادیانی کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کیا، میں تو معصوم ہوں. میری آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی طرف سے نا شور ہے اور کچھ نا، مجھے لگ رہا ہے کہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ اپنا شیعہ کا امام بھائی آواز آ رہی ہے؟ لیکن میں اتار نہیں پا رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا نا مجھے. خیر میں بتا رہا تھا کہ مرزا قادیانی گر جاتی ہے. بھائیوں سے گزارش ہے لائک کریں، براڈ ایسے گر جائے گی. لیکن وہ گلچ کی وجہ سے گلچ میں بتا رہا تھا کہ مرزا قادیانی بھی کہتا تھا نا 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 نا، اس نے اپنے فالوورز کو تسلیاں دی، اور ایک طریقے سے وہ معافیاں مانگتا رہا کہ نہیں دیکھو وہ جو میں نے پہلے لکھا تھا نا، اصل میں نا اس کی مراد میری یہ تھی، میں کوئی نبوت کا مدعی نہیں ہوں. اور اللہ نے دیکھیں کہ وہی حالات، جیسے ایک کلٹ کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کو پا کے جب وہ بالکل کنارے پہ پہنچ جاتا ہے تو ایک نیا فتنہ بن کے آتا ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ فتنے آتے رہیں گے اور پھر قرب قیامت فتنے بارش کی طرح برسیں گے. دیکھیں کہ فتنہ ہمارے موجودہ دور میں بھی آیا، اور خود دیکھیں کہ جس نے کی کلٹ ایک تیار کرنا ہو وہ کھلے الفاظوں میں تو کوئی بات نہیں کرتا، لیکن پیچھے پردہ
وہ نبوت کا مدعی بھی ہوتا ہے، مہدیت کا بھی مدعی ہوتا ہے. تو اسی طرح اس نے معافیاں مانگی اور کہا نہیں نہیں، اصل میں نا اس کی مراد میری یہ ہے. اصل میں نا وہ جو میں مسیح کا جو دعویٰ کیا ہے نا، وہ اور میں نے 10 ماہ مجھے حمل ہوا، کھوتی والا حمل مجھے ہوا، اس سے نا مراد یہ ہے. اصل میں 2 سال مریم بنا رہا، اصل اس سے مراد یہ ہے. اصل میں جو الہام مجھے ہوتے تھے نا، اس سے مراد میری یہ ہے. تو وہ مرادیں، تعویلات ڈالنا، یہ ان مدعیان نبوت جھوٹے کذابوں کی ایک روش ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ پھر مرادوں سے اور یہ تعویلات سے. نہیں جی، اصل میں نا وہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نبی پہلے آتے رہے ہیں نا، وہ نبی مراد نہیں ہوں میں وہ تو نبی ہوں ہی نہیں. تم لوگوں نے نا مولویوں غلط سمجھا ہے، تو ایویں تم لوگ میری منجی ٹھوک رہے ہو. تو پھر مرزا قادیانی معافیاں مانگتا رہا. تو اس کے اوپر چلے ایک حوالہ جو ہے وہ میں دے دوں، اور ماشاءاللہ نیچے مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، پھر مفتی صاحب کو بھی میں لیتا ہوں اور مفتی صاحب سے بھی بات پوچھیں گے. جب علماء نے اس کے اوپر گرفت کی، کہتا ہے کہ بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی، ملائکہ کا منکر، بہشت و دوزخ کا انکاری. یہ جو جتنی باتیں یہ کر رہا ہے یہ سارے اس نے کی ہیں. نبوت کا مدعی بھی بنا، ملائکہ کا منکر بھی بنا، بہشت دوزخ کا انکاری بھی بنا. کہتا ہے ایسے ہی جبرائیل، لیلۃ القدر، قدر کا بھی یہ انکاری بنا، جبرائیل علیہ السلام کا بھی یہ انکاری بنا. کہتا ہے پھر معراج نبوی سے بھی کلی منکر ہے. کہتا ہے یہ علماء کہتے ہیں جو لکھا ہے اس سب سے منکر ہے. معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی منکر، فرشتوں کا بھی منکر، معجزات کا بھی منکر، بہشت دوزخ کا بھی منکر ہوا، نبوت کا مدعی بھی بنا، ملائکہ کا بھی منکر بنا. لیکن ادھر علماء سے بچنے کے لیے نہیں نہیں نہیں، اصل میں نا میری مراد یہ ہے. کہتا ہے میں منکر، مجھے علماء کہتے ہیں منکر ہے، لہٰذا میں اظہار الحق عام و خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، یہ سراسر الزام ہے. نہ میں نبوت کا مدعی ہوں، نہ معجزات، ملائکہ، لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. کہتا ہے جی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، میں تو اسی عقیدے پہ ہوں. اب کوئی فرقہ پوچھے نا مرزئی ہم سے کہ بھائی تمہارا فرقہ کون سا ہے، تو کہنا کہ جس عقیدے کے اوپر مرزا قادیانی بتاتا تھا اس فرقے سے ہم. جب وہ کہتا تھا کہ نہ میں نبوت کا مدعی ہوں، نہ ملائکہ کا انکاری ہوں، نہ فرشتوں کا انکاری ہوں، نہ معجزات کا انکاری ہوں، نہ بہشت دوزخ کا انکاری ہوں، ہیں بتائیں ان کو کہ ہم اس فرقے سے تھے جس کا مرزا قادیانی اقرار کر رہا ہے. کہتا ہے میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کی روح سے مسلم ہے. یہی بات مرزا انجینئر سے پوچھنے، وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں میں تو بھائی اہل سنت کا، خود کہتا ہے وہ کہ بھائی میں صحیح سنی ہوں، میں اہل سنت ہوں اور میں تو وہی مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کی روح سے. مرزا قادیانی بھی وہی کہتا ہے. اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت رسالت کو کاذب کافر جانتا ہوں. یہ بھی وہی کہتا ہے کہ وہی رسالت. اب خود کہہ رہا ہے کہ وہی، اور وہی جو وہی ہے وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے ٹھوکی تھی. اور پھر آگے جا کے کہے گا میں تو مدعی مسیح کون ہوں؟ میں مدعی مسیح ہوں میں تو، اور مسیح کے دعویٰ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. جی استاد محترم زین العابدین صاحب آئے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ جی میں بتا رہا تھا کہ اتنے جب نکلتے ہیں پھر تعویلات جب علماء پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی میں تو کسی چیز کا انکاری نہیں ہوں، یہ تو ہے نا مجھے غلط کہتے ہیں، برا کہتے ہیں اور لوگوں کو
پھانسنے کے لیے، لوگوں کو ورگلانے کے لیے پھر تعویلات کرتے ہیں۔ کہتا ہے مسیح مسیح کا میں مدعی ہوں، اس کا تو کوئی کفر نہیں نا مجھ پہ ہوتا۔ جس طرح کام عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کرنے تھے وہی ہوں۔ تو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اصل جو قادیانیت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عین محمد ہے مرزا قادیانی، کہتا ہے کہ میں عین محمد ہوں، اس سے میرے اس دعویٰ سے، عین محمد کے دعویٰ سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے۔ سارے قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی خود محمد ہے، خود محمد رسول اللہ ہے، اس سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ خود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بھائی یہ آیت ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ والی جو آیت ہے اس سے نہ کوئی نیا آئے گا نبی، نہ کوئی پرانا آئے گا، ہاں محمد خود آ جائیں تم ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ تو اصل میں قادیانیوں کا یہ مرزا انجینئر جس کی حمایت کرتا ہے اور اس کلٹ کی تعریف کر کے جناب ایک فرقہ اس نے لانچ کیا ہوا ہے مرزا انجینئر نے، جو کہ خود مدعی نبوت ہے اور مدعی مہدیت بھی ہے۔ وہ کسی نے بات کرنی ہے میں موجود ہوں، انشاءاللہ ویڈیو چلائیں گے اور قرآن و حدیث پر بات کر لیں گے۔ جی مفتی صاحب معذرت میں تھوڑا ٹائم زیادہ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو بڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے۔ اہل باطل کا یہی طریقہ ہے کہ وہ تعویلات کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے، جو سچا آدمی ہوتا ہے اور جو کھرا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سیدھی سیدھی بات کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو کامیابی اسی بات کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور سیدھی بات کہے۔ تو سیدھی بات وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اور اس کا خوف ہوتا ہے، اور وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا اور خوف نہیں کرتا ہے تو وہ بد عمل ہوتا ہے۔ پہلے بد عملی اس انسان کو پھر بد عقیدگی کی طرف لے جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کی نشر و اشاعت کے لیے انسان کو پھر بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے، قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے ٹھنڈے دل کے ساتھ اگر کوئی پڑھے، اگر تو دیکھے کسی فیل شدہ بچے کو پاس کروانا ہے نا، اور اپنے ذہن کے اندر کوئی بات نقطہ بٹھا لیا جائے کہ میں نے ہر صورت میں اس کو پاس کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر دنیا کی کوئی سی بھی طاقت جتنا مرضی زور لگا لے، وہ اس کے نزدیک ساری دنیا کہے نا کہ یہ بندہ فیل ہے، کل عدم ہے، تاحیات کل عدم ہے، لیکن جو محبین ہوتے ہیں وہ چونکہ اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے، تو انہوں نے وہی راگ لاپنا ہوتا ہے، بھلے غلط ہو، 100% بھی غلط ہو، 1000% غلط ہو، چونکہ انہوں نے اپنے ذہن کو جو مائنڈ ہوتا ہے اس کو سیٹ کر لیا ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو مرزا قادیانی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ اگر سیدھی بات کرتا تو کبھی بھی یہ اتنی گمراہی کے اندر اور اتنے کفرستان کے اندر جا نہ گرتا، بلکہ کفرستان کو یہ آباد نہ کرتا۔ تو تعویلات ایک ایسی چیز ہے، گھمانا پھرانا، ایک جگہ پہ کوئی بات کہہ دینا، دوسری جگہ پہ کچھ کہہ دینا، الفاظوں کا سہارا لینا اور الفاظوں کے ساتھ کھیلنا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ الفاظوں کے ساتھ کھیل کر دین کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ تو
مرزا قادیانی کی تحریرات سے بالکل واضح ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سیدھی بات یہی ہے کہ اس شخص نے آہستہ آہستہ بتدریج نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ کیا۔ نہ صرف اس نے کیا بلکہ اس کے خلفاء بھی یہ بات کرتے رہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی نے از خود نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ تو اس کے بیٹے نے کیا اور فلاں نے کیا۔ تو اچھا، سب سے پہلے درجے میں آپ اس کے بیٹے کو تو کافر کہہ دیں۔ جو مربی یہ جو قادیانی نواز ہیں بالخصوص یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ قادیانی صاحب نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اچھا بھائی، تو کس نے دعویٰ کیا ہے؟ وہ جو اس کے بیٹے نے کیا تھا، دوسرے خلیفہ جو قادیانی کا دوسرا خلیفہ تھا مرزا بشیر الدین، اس نے جو ہے وہ یہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو پھر کم از کم آپ اس کو تو سب سے پہلے کہیں نا، اس کو تو آپ کہیں، بشیر احمد کو تو سب سے پہلے آپ کہیں کہ یہ کافر ہے۔ چلیں دوسرے مرحلے کے اندر پھر مزید جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، تو اس کو تو آپ کہیں کہ جس نے اس کو نبی بنایا۔ اس کا مطلب ہے نبی تو بنایا گیا نا قادیانیوں کے اندر، اور قادیانی اس کو یہ اس طرح بیان کرتے ہیں، قادیانی نواز کے خلیفے نے کیا جی، اس کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ نبی ہے، اس نے اپنی تحریرات کے اندر لکھا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اس کے خلیفے کبھی بھی یہ جرت نہ کرتے ہو، یہ جسارت نہ کرتے اگر اس کا دروازہ مرزا قادیانی از خود نہ کھولتا۔ ایک مقام پہ نہیں، 20 مقامات پہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا بھی مرتکب ہوا، استہزاء کا بھی مرتکب ہوا، اور جو عظمتیں، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلیفوں نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، اور اس کے نیچے آپ آ جائیں جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس بات کا آج بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان کا ایک دعویٰ ہوتا نہیں ہے، کہیں پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو یہ طویلات ہی کا سارا چکر ہے، حتیٰ کہ جو عظمتیں واضح طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کے حق میں نازل ہوئی ہیں، وہ ان کو اپنے اوپر چسپاں کر لینا اور پھر اس کی وضاحت نہ کرنا، تو یہ سب چیزیں تھیں۔ جس طرح کہ اس کی بعض کتابوں میں سیرت المہدی کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کے جو چیلے تھے، جو اس کے ارد گرد مولوی صاحبان رہتے تھے، تو وہ لڑتے اور جھگڑتے ایک مرتبہ اس کے جو اس کا کمرہ تھا اس کے باہر لڑنے اور جھگڑنے لگے، اور اونچی اونچی آواز کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور آوازیں ایک دوسرے کے اوپر بلند ہونے لگی۔ تو اندر سے اس نے وہ آیت مبارکہ پڑھی، لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایک بندہ وہاں جو جھگڑا تھا وہ تو خاموش ہو گیا، اور دوسرا بدستور جو ہے نا وہ بک بک کرتا رہا۔ اس نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی، اس کو پتہ نہیں، شاید اس کو یہ اس بات کا یقین تھا کہ یہ خام خواہ اپنے اوپر اس آیت مبارکہ کو جو ہے وہ چسپاں کر رہا ہے اور بلند کر رہا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات تھے جو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے حوالہ سے آیات مقدسات نازل ہوئیں، یا جو احادیث طیبات تھی ان کو اپنے کھاتے کے اندر جو ہے وہ یہ ڈال لیتا تھا، طویلات کے رنگ میں اور اشتہارات کے رنگ میں۔ اس کے جو بدبودار اور تعفن زدہ جو اس کے رنگ تھے، کبھی کسی رنگ کے اندر کبھی کسی رنگ کے اندر، جو اس نے دعویٰ کرنا ہوتا، جو گستاخی کرنی ہوتی تو اس کو ایک مخصوص رنگ کے اندر اس کو لے جاتا تھا، اور اپنی طرف سے بہت ساری اصطلاحات اس نے قائم کی اور گھڑی، جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ اسلاف سے کوئی تعلق ہے۔ کسی ایک بھی بزرگ سے اس کے بارے میں کوئی قول ملتا ہی نہیں ہے، اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ چیزیں گھڑتا رہا۔ تو یہ اصطلاحات قائم کرنا از خود یہ سب سے بڑی گستاخی ہے، ذلی کی اور بروزی کی اور غیر تشریعی کی۔ تو صرف یہاں تک تو بات نہیں نہ ٹھہری، اس کا جو میں نے یہ دیکھا نا اس کی تحریرات میں، وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی دیکھ لیں، جس بھی بندے کے اندر کوئی کمال ہے نا
خواہ وہ کمال مسلمانوں میں تھا، خواہ وہ کمال غیر مسلم کے اندر تھا، جو معروف تھے، جو مشہور تھی پرسنالٹیاں، تو اس نے ہر ایک کو اپنے کھاتے کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ حتیٰ کہ وہ ہندوؤں کا اگر کوئی اوتار ہے تو اس نے کہا وہ جی میں ہی ہوں۔ جہاں پر بھی اس نے دیکھا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے فلاں فلاں شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس کے پیرو ہیں، تو اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس نے اپنے وہ دعویٰ کر لیا۔ ہندوؤں کا بھی رہنما بننے کے بالکل چکر میں یہ رہا بندہ، آریہ ان کا بھی آریہ دھرم کا جو ہے نا وہ پیشوا بننے کے چکر میں رہا، عیسائیوں کا پیشوا بننے کے چکر میں رہا، یہودیوں کا پیشوا بننے کے چکر میں رہا، اور مسلمانوں کا بھی پیشوا بننے کے چکر میں رہا۔ یعنی جس کے پاس بھی کوئی اس نے کوئی نعمت دیکھی نا، اس نے اس کے پاس رہنے نہیں دی، اگرچہ پوری کوئی بھی نہیں ہوئی، پوری ایک بھی نہیں ہوئی۔ عورت باز ایک شخص ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، نبی اور امام اور مجتہد اور مناظر اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو سب چیزیں بہت بڑی ہیں۔ استاذ گرامی اکثر فرمایا کرتے ہیں، مجھے بڑا حسین جملہ ان کا لگتا ہے، اور ہزارہا ابحاث کا کے اوپر ایک ہی یہ جملہ جو ہے وہ بھاری ہے، کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ فلاں امام ہے اور مہدی ہے اور فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا دعوے ہیں، وہ سب ایک سائڈ پہ آپ رکھو، پہلے اس کا ایک اچھا انسان، شریف انسان ہونا تو ثابت کر لیں آپ۔ تو کمالات اور وہ مناقب اپنے کھاتے کے اندر مختلف تعویلات اور بالکل باطل چیز کھڑ کر کے وہ بیان کرنا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک اچھا انسان بھی نہیں تھا، چہ جائے کہ اس کے اندر وہ کمالات ہوتے۔ اگرچہ بعض جو غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم تھے، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے دھرم کے اندر ان کی جو شخصیتی تصویر جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑی اچھی تصویر وہ منظر کشی کرتے ہیں اپنے پیشوا کی اور اپنے رہنما کی۔ تو کم از کم غیر مسلموں کی جو عادات و اطوار جن کو وہ اپنا رہنما مانتے ہیں اور بڑا لیڈر مانتے ہیں، اس کے اندر تو کم از کم وہ صفات بھی نہیں تھیں جو غیر مسلموں کے اندر ایک اچھے اور عمدہ اخلاق ہوتے ہیں، یہ تو ان سے بھی آ رہی تھا۔ تو میرے خیال میں ایک مسلمان ہونا تو بڑے اعزاز کی بات ہے، ایک کم از کم ایک اچھا انسان ہونا، میرے خیال میں یہ اگر وہ ثابت کر پاتا اپنی زندگی کے اندر تو بہت بڑی بات ہوتی۔ اس نے ذات کی کوڑ کر لی اور چتیروں کو جبھے ڈالنے کے چکر کے اندر ہی اس نے زندگی برباد کر دی اپنی، اور اس کے ماننے والوں کو آپ بات کر کے دیکھ لیں تو وہ جناب علی گل پڑ جائیں گے آپ کے۔ جی عثمان بھائی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بھی تھوڑی وضاحت کر دی ہے، یہ جو باطل اور مدعیان نبوت عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اصلیت کیا ہے۔ اچھا بابا جی ہمارے ساتھ ہیں جی، مفتی صاحب یہ ہیں جی مرزا انجینئر کے چھوکرا جی ہیں یہ، تو چھوکرا کہتے ہیں یہ ہمیں کہو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جی چھوکرا جی، نیچے آپ لکھ رہے تھے ٹیکسٹ مزدوری آپ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا میرا ایک سوال ہے بابا جی آپ سے، جو چشتی رسول اللہ والا کلمہ پڑھائے اور پھر اس کے پڑھانے پر شاباش دے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بابا جی، جو پڑھائے اور جو ڈیفینڈ کرے وہ سارے جو چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھائے بلکہ ہاں اوکے۔ فتویٰ لگا دو ذرا۔ فتویٰ تو مفتی تو صاحب لگائیں گے، اس کو ایمان ہاں کی اپنی تجدید کرنی چاہیے اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ اور جو نبی علیہ السلام کو گالیاں نکلوائے اور پھر اس کے اوپر شاباش دے، اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، معاذ اللہ، اگر ان کے لیے کوئی بری الفاظ بھی اگر ان کے ساتھ منسوخ کرتا ہے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے بابا مرزا جونیئر چھوکرے سے میں ثابت کر دوں تو ابھی لعنت ڈالیں گے اس کے اوپر؟ اور مرزا جونیئر چھوکرا بھی یہ کہے، ایک منٹ بات سنو، مرزا جونیئر چھوکرا بھی یہ کہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ ان کی طرف یہ باتیں صرف منسوب ہیں، ٹھیک ہے،
وہ اگر اقرار کرے لیکن اس کا خود کا کلمہ پڑھانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکلوانا آپ کو ویڈیو پہ ثابت کروں تو ادھر اس وقت 10 لوگ ہیں موجود، ٹھیک ہے، 10 لوگوں کی موجودگی میں آپ نے اس کو کافر، مرتد، خنزیر، سور، جو آپ حسب توفیق اسے کہہ سکتے ہیں، آپ نے اس کو کہنا ہے، اقرار کریں، ڈبیٹ ابھی شروع کر لیتے ہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ 76,000 76,000 مرتد ہو گئے ہیں اس کے اس ویڈیو کے کلپ کی وجہ سے، کہ جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں نکلوائی، چشتی رسول اللہ والا کلمہ بھی پڑھایا، اور پھر اس کے اوپر اس نے شاباش دی، اور پھر جناب اس نے جفی ڈال کے اس جس سے یہ کام کروایا اس کے ساتھ جفی ڈال کے تصویر بھی کھنچوائی ہے۔ ہاں جی، ہمت کرو۔ یار میں یہ بات بالکل ماننے کے تیار ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں انجینئر صاحب کو بہت جی عرصے سے سن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں نا وہ پتہ کیا بات ہے، ایک نا وہ مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا، اس کو کسی نے پوچھا کہ بھائی تیرا جو بابا ہے مرزا قادیانی وہ نا نبوت کا دعوے دار ہے، اس نے انکار کر دیا، کہتا نہ میں تو اس کو بہت دیر سے سنتا ہوں، بیٹھتا ہوں اس کے پاس، کتابیں پڑھتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو، میں مانتا ہی نہیں اس بات کو۔ تو پھر وہ نا مرزا قادیانی نے کیا کیا، مرزا قادیانی نے کتاب لکھی غلطی کا ازالہ، کہتا میرے مرید سے یہ جو کہا گیا ہے نا، اور میرے مرید نے جواب دیا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہتا وہ بہت لانتی ہے، میں تو نبوت کا مدعی ہوں۔ اس نے ہمیں جھوٹا جو ہے نا مجھے جھوٹا بتا دیا لوگوں کے سامنے۔ اب بھی یہی ہے کہ آپ بھی لا علم ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہی کھ نہیں ہے، کیوں آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہو، نہ آپ علماء کو سنتے ہو، نہ آپ جناب اس کی ویڈیو سنتے ہو۔ وہ جو آپ کی امی کے 4 شوہر ہے وہ بنا رہا تھا، جب آپ کو سنایا آپ کہتے تھے نہیں وہ بھی نہیں میں نے سنا ہوا، منی خدا کا عقیدہ اس نے دیا، آپ کو ککھ پتہ نہیں تھا کہ بھائی اگر صاحب علم کے پاس چلے گئے تو اس نے آپ کے ساتھ جو سوالات کرنے ہیں تو اس کے جوابات کہاں سے آپ دیں گے، آپ کو تو ککھ پتہ نہیں ہوتا۔ چلو اب تم کہہ رہے میں مانتا نہیں ہوں، میں نے اگر میں دکھا دوں ثابت بھی کر دوں، گالیاں نکلوانا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت کروں گا، چشتی رسول اللہ کلمہ بھی اس نے پڑھایا ثابت کروں گا، اقرار کرو، ادھر مفتی صاحب موجود ہیں، بولو لانتی، خنزیر، سور، کافر، مانو گے اسے؟ بھائی میں کسی کو کافر کیوں بولوں؟ اگر وہ ہے تو مفتی صاحب اس پہ فتویٰ لگائے نا۔ چلو اور انی دیو، وہ تو تم تو خواجہ مین الدین چشتی کے بارے میں کیا، وہ مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو بزرگان دین ہیں، ان کی طرف باتیں منسوب ہے، یہ کلپ بھی اس کا خود ثابت کروں گا، اور مفتی راشد صاحب کو اس نے جواب دیتے ہوئے یہ بات کی ہے، تم لوگ تو تو سنتے نہیں ہو۔ تو یہی تو میں ہم کہہ تو رہا ہوں نا، تم اگر لوگوں کے تو آپ لوگوں نے یہ کلمے پڑھائے ہیں تب ان پہ فتویٰ لگتا ہے نا۔ کل تو وہ تو ثابت تم لوگوں نے کرنا ہے، مرزائیو۔ اچھا کلمہ آپ لوگ پڑھا رہے ہو، ثابت ہم کیوں لو کریں جی پھر؟ لو جی بھائی کہاں پڑھا رہا ہے وہ تو ثابت کرو نا، میں کہہ رہا ہوں میں مرزا انجینئر کا پڑھایا ہوا کلمہ ثابت کروں گا، لگاؤ ابھی ادھر جو ہے تم نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی ہم میں سے کسی نے پڑھایا، معاذ اللہ ہم تو لعنت ڈالتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے نا، مرزا انجینئر چھوکرے نے جھوٹ بولا، یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو خود کو رسول کہے فارسی میں اور پھر اس کا معنی طویل یہ کرے کہ نہیں میں پیغام پہنچانے والا معنی لے رہا ہوں، وہ پھر بھی کافر ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اس کے اوپر۔ تو ہمارا پھر عقیدہ تو پھر یہ یہ ہے کہ چشتی جو رسول اللہ خود کس نے کو پڑھوایا تھا؟ رسول کرے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں یہ چشتی رسول اللہ کس نے پڑھوایا تھا؟ آپ کے ابو نے بتایا تو ہے، مرزا انجینئر نے پڑھایا تھا، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے بارے میں تو اس نے کہہ دیا یہ منسوب ہے، اس نے خود اقرار کیا کہ جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹا ابھی ثابت بھی میں کروں گا۔ بریلویوں کے مناظر، ابھی بھی دیکھو ان کے مناظر نے ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ویڈیو پیچھے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤ اور دکھاؤ ہمیں، ہاں تو بتاؤ نا پھر کہاں پہ اس نے پڑھا دیا اس پہ کلمہ، اور میں کہہ رہا ہوں مرزا انجینئر نے پڑھایا، لائیو پڑھایا، اور جس سے پڑھوایا اس کو جناب اس نے جفیاں بھی ڈالی ہیں اور اورل سیکس بھی اس کے ساتھ کیا ہے۔ یار ایویں بکواس کسی بندے کے ساتھ منسوب نہ کرو۔
اپنی جھوٹی باتوں کسی کے ساتھ منسوخ کر کے میں لائیو بیٹھا ہوں بھائی اپنی 14 آخرت خراب کر رہے ہو. مفتی استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اسے چیلنج دیا ہے کہ بھائی میں 3 باتیں ثابت کروں گا. استاد محترم میں نے اس کو چیلنج دیا ہے کہ میں 3 باتیں ثابت کروں گا. ایک کہ مرزا انجینئر نے یہ مانا ہے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے. ہم ان کے اوپر ہاں میں کوئی بھی بھی مانتا ہوں کسی کی منسوب ہے طرح کا بالکل. بھی فتویٰ نہیں لگاتے. یہ ان کی طرف جھوٹا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری کلمہ مرزا انجینئر نے خود پڑھایا اور جس سے پڑھایا ہے اس کے ساتھ جناب اس نے تصویریں بھی بنائی, اس کو شاباش بھی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے گالیاں نکلوائیں, اس کے اوپر اس نے شاباش دی. اس نے خود کہا, کہتا ہے کہ بھائی اگر چیک کرنا ہے نا جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہو کہ گالی دو, میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا. اس بندے نے جا کے لوگوں سے عورتوں سے جا کے کہہ دیا کہ بھائی میں تمہیں دیتا ہوں 1 لاکھ روپیہ, گالیاں دے دو اپنے نبی کو. کہنے والا بھی کفر ہو گیا, اور جس نے آگے کہا کہ لوگوں کو کہ بھائی 2 گالیاں میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا, وہ بھی کافر ہو گیا. اور جا کے اس نے کہا کہ چشتی رسول اللہ پڑھ دو, میں تمہیں پیسے دوں گا. وہ پڑھوانے والا بھی کافر, جو کہہ رہا ہے آگے وہ بھی کافر. ثابت میں اچھا، کروں گا. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی استاد محترم آپ کی آواز آ رہی ہے. بابا جی کو جو ہے نا وہ ہاں جی کچھ آواز آ رہی ہے مجھے بھی. ہو گیا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ حسن نام ہے میرا. حسن صاحب، مرزا جونیئر جیل میں کہتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور، وہ کر لے مسلمان اس پر غور مرنے سے پہلے. تو کیا اس چیز کو آپ مانتے ہیں؟ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے. جو میں نے باتیں سوال کیا کیا ہے آپ سے؟ جی میں اسی بات کی آپ کو جواب دے رہا ہوں نہیں، میں نے سوال کیا کیا؟ کہ بابوں کا خدا اور ہے. تو ان کا پورا جملہ آپ سنیں نا, وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا اسی کو مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. نہیں، پورا جملہ کیا ہے؟ پورا جملہ ذرا پورا کر کے سنائیں. جیسے آپ نے کہا ایسا ہی ہے. تو پورا تو یہی ہے نا، کر لے اس پہ مرنے سے پہلے غور، بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور. ایسا ہی ہے. جو تو کتابوں میں آپ لکھا اس ہوا چیز ہے, کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو قرآن پاک کتاب ہے اور ہمارے احادیث کی کتابیں اس میں کے نے یہ نہیں اگر کہا، میں نے یہ نہیں پوچھا. میں نے یہ پوچھا ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو بات کی ہے اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں جی بالکل مانتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کا نام حسن ہے، تو حسن جو بابا جی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہیلو، ہاں جی. کون میں حسن؟ ابھی عراق میں موجود ہوں، اور ابھی میرے پاس ہی یہاں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے. تو ان بابا جی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نیک لوگ دنیا پہ ہیں, سب کو مانتے ہیں. نہیں، وہ جو جن کا خدا کوئی اور ہے وہ کون سے بابے ہیں؟ کوئی 1-2 بابا بتائیں. جو اپنے نام کے کلمے پڑھاتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں، تعلیمات کون کے, ہے؟ کوئی بتائیں. وہ کوئی بتائیں تو صحیح نا، کون سے بابے ہیں وہ جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں؟ جو فرقہ واریت پھیلاتے تھے اور اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں، اٹیچ کرتے تھے. جو کا کوئی نام بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی جو کیا، میں اب جو سے کیا سمجھوں؟ Just put the rice.
اوکے ہیلو، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. اچھا پوچھ لیں یہ جو کو ہم نے تلاش کرنا ہے، وہ جو کون ہے؟ اچھا، یہ بغداد مولا کے اندر یار حضرت نبی اللہ، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام الائمہ سراج الامہ سیدنا ابو حنیفہ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سلیمان داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بغداد کے بزرگ ہیں. اور کوئی اگر رہ گیا تو وہ بتائیے گا مجھے. تو ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے انشاءاللہ عاجز نے. تو ابھی خبر ملی ہے کہ ان کا تو خدا ہی کوئی اور ہے. تو پوچھ لیتے ہیں بھائی کس کس کا خدا کوئی اور ہے. ہیلو حسن بابا صاحب. مفتی صاحب ان باباؤں کی بات ہو رہی ہے جو فرقہ واریت پھیلاتے تھے. ہاں وہ نام بتائیے گا ذرا یار. کوئی ڈائری لے کے لکھے جی بھائی. کوئی بندہ ہے موجود؟ کوئی بندہ ہے کوئی ایک جی میں ادا لکھنے لگا کوئی؟ ہوں سارے. ہاں یار لکھیا جی ذرا اور نہ جنہ میں دے لکھ خدا لیتا ہوں. کوئی اور نے نا بابیاں دے نام ذرا لکھ لو انہاں کو. ہاں جی لکھواؤ جی. ہیلو یار وہ لوگ اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں. ابھی میں کسی کا کیا نام لوں؟ اور جن کا خدا کوئی اور ہے کوئی لکھوائیں تو صحیح نا. کوئی بتائیں تو صحیح. ہمیں بھی تو پتہ چل جائے یار. جو ان کے بینیفیشری ہیں جو آج ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ وہی جو اصل ہی میں. تو تلاش کرنا. وہ جو کون سی ہیں جو وہ اگر جو میں کون کہتا ہوں، سی ہیں؟ اگر آپ بھی کہتے ہو نا چشتی رسول اللہ ٹھیک تھا، اگر تو آپ مگر کیوں تو شیطان کا رستہ انہیں کھول دیتا ہے بابوں نا. میں مرزا ڈالتے ہو؟ جونیئر جیل میں کہتا ہے جی اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اگر مگر اور جو کو نکالیں بیچ میں سے. وہ کون سی ہیں بندے بتائیں جن کا خدا کوئی اور ہے. جو کلمہ پڑھاتے ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے. جو نہ کریں مہربانی کریں ذرا. اگر تو آپ نے یہ جو ہی کرنا ہے تو پھر آپ بھلے چلے جائیں. وقت نہیں ہے اتنا کسی کے پاس. ابھی میں یہاں پہ موجود ہوں. اتنا قیمتی وقت ہے. ابھی میں نے وہ بابوں کے حاضری دینی ہے درباروں کے اوپر. تو یہ نہ ہو کہ میں کسی مشرک بابے کے پاس ہی چلا جاؤں. تو کم از کم مجھے پتا تو چلے نا وہ کون سے تھے وہ جن کا خدا کوئی اور ہے. تو مفتی صاحب، یہ نہ ہو کہ میں مشرک بابے کے پاس ہی چلا جاؤں. تو تو وہ جو بریلیوں کے بتا منہ دیں سے جب تاکہ پاؤں اتنی آتا ہے لمبی تو ان چڑی کو لسٹ میں نے تکلیف بتا تو. دی ہے ابھی. اچھا اب میری بات بھی سن لینا. انہی کو تکلیف ہوتی ہے جن کی دم جو پہ اور پاؤں جن، آتا ہے. یہ جو اور جن نکالیں. یہ ابھی اب جن آپ نے ڈال دیا. جو اور جن نام بتائیں ہمیں نام بتائیں وہ کون سے تھے. چشتی رسول اللہ پارٹی. وہ کون سا پارٹی ہے وہ نام مجھے نہیں پتا.
जो पढ़ाते रहे डिफेंड करते रहे यार जो को बीच में निकाल यार मियाँ, यार तू ना ऐसे ना वक्त बर्बाद करेगा जो जो और जिन, जो और जिन, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਔਰ ਜਿਨ। सादे मोहतरम अम्मियाँ इनकी मजे, वो कहते हैं ना अम्मी शाही कोई नहीं मजे लेंदे ਅੱਛਾ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਗੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ, ਇਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਤਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। शाह जी आए ने। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, सब भाइयों को नीचे मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, ਉਹ उस्मान ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਈ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਗਦਾਦ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਗਦਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜਨਾਬ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਖੜਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਸ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਲ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਲੁਸਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕੋਲ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਲੱਗਣਾ ਐਵੇਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੋ? जी जी इत्थे ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਬਾਬੇ। ਵੇਖੋ ਫਤਵਾ ਹੁਣ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਓ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਮਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਨ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਸੁੰਝ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਥੋੜੀ ਹਰਕਤ ਚਾਹੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰੋ, ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਲਵੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਚਲ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਦਬਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਂਗਲ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਂਗਲ ਅਜੇ ਆਹੋ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆ।
हाँ जी, आवाज आ रही है? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? जी उस्ताद ग्रामी अल्हम्दुलिल्लाह हेलो जी उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लास बिल्कुल। कैसी चल रही है? कोई रिपोर्ट दियो मैनू। उस्ताद क्लास ग्रामी कैसी चल बंदा रही है? बंदा नचीज हाजिर हो रहा है अपने वक्त ते लेकिन दोस्त अहबाब जड़े ना बच्चे वो साथ तावन कर रहे ने कि नहीं? सबक सुना रहे ने कि नहीं? नहीं जी ताबू नहीं कर रहे। तावन नहीं कर रहे। मैं ग्रुप के अंदर भी चीज़ें सेंड करता रहता हूँ लेकिन वो इनका ज़ौक ना देकर तो फिर मैंने आज एक दो चीज़ें बस सेंड की हैं। जो सबक पढ़ाता हूँ उसका पहले भी एक दिन बता देता हूँ कि ये सबक होगा, फिर सबक पढ़ाया जाता है, फिर उस सबक का खुलासा और उसके अंदर जो अहम पॉइंट और निकात आते हैं वो लिख के जो है वो मैं ग्रुप के अंदर भी सेंड कर देता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ भी कोई नहीं पढ़ता और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सुबह से लेके शाम तक। वेख लो भाई, वेख लो फिर भाई, अपने हालात चेक कर लो भाई मुंडियो। सुबह 4 बजे 4 AM पे मैं हाजिर होता हूँ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। 2 वेख घंटे लो फिर। वहाँ पे रहता हूँ जी। ए वे मुफ्त तलीम देन दे ए जे रिजल्ट आ गया जे ना। एक बंदा अपनी नींदर हराम कर रहा है। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਗਰਮ ਤੇ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਮਾਲੇ ਮੁਫਤ ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ। ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਧਰੋ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹਰਹਾਲ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी उस्ताद ग्रामी इंशाल्लाह जो हमने बात की है और वादा किया है आपके हुक्म के मुताबिक अल्लाह की फजल से उसको पूरा ਤੁਸੀਂ करेंगे। ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਕਤ में पूरा करो, अपना जो ड्यूटी है वो पूरी करो। ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ जी उस्ताद मोहतरम, लगता है नहीं उस्मान भी, उनका ना खाने का टाइम हो गया, उन्होंने उधर जाना था। लेकिन शायद कोई कॉल भी बीच में आ गया, तो उनका पहले वो ब्लैक स्क्रीन हुई है, तो उसके बाद वो चले गए हैं। नहीं 8 बज गए तो ना। जी मुफ्ती साहब, अच्छा अच्छा, उस्मान भाई आप बात कर रहे थे ठीक हो गया शाह जी। शाह जी मिर्जे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिलवाई हैं, इस जी हवाले से आप पूछ रहे थे, उस जरा उसको कंटिन्यू रखे। जी जी, मैं सुना ही देता हूँ, अभी एक सुना देता हूँ। जिन्हें तुसी कहो अपने नबी नु एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप दुनिया में किसी गुनाहगार से गुनाहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं। जिन्हें तुसी कहो
ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਿਆਂ ਕੋ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੋ। دوستو اچھا جی مفتی صاحب یہ اس نے بیان بھی دیا، اس کا آگے بھی بیان ہے، پورا بھی چلائیں گے ہم، جس میں یہ کہتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لو کہ گناہ گار سے گناہ گار شخص ہو، کلمہ پڑھتا ہو، تو اسے جا کے آپ پیسے دو اور کہہ دو کہ اپنے نبی کو گالی دو، تو وہ نہیں دے گا۔ تو اس کے اسٹوڈنٹ نے تھم نیل پہ لگایا کہ اپنے نبی کو گالی دو، یہ تھم نیل لگا کے اس نے ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے اس نے اپنے کچھ کام کرنے والی تھی، ایک عورت ایک بندہ تھا، اس کو کہا کہ میں تمہارے گھر میں کام بھی کرتی ہو، یہ لو پیسے لے لو، تو میں تمہیں پہلے بھی پتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، میں پیسے دوں گا، ایک گال کر دو نبی۔ جب اس نے یہ ویڈیو بنائی اور مرزا انجینئر کو اس کا پتہ بھی چلا، اس نے باقاعدہ اس کے ساتھ اس کو شاباش دی، وہ ویڈیو بھی اور تصویر بھی ہم دکھائیں گے آپ کو۔ اور پھر یہ اس کے لیے یہ اسٹوڈنٹ جو ہے خنزیر جو گالیاں نکلوا رہا ہے، وہ اس سے ملنے گیا ہے مرزا انجینئر سے، باقاعدہ وہ جاتے ہوئے کی ویڈیو بناتا ہے، ادھر جا کے تصویریں بھی بناتا ہے۔ آگے آئے گا چشتی رسول اللہ بھی۔ تو جی مفتی صاحب یہ تھا وہ جو وہ گالیاں نکلوا رہا ہے جو جی جی عثمان بھائی، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑا مرزا تو جو خباستیں کرتا ہی تھا وہ تو کرتا ہی تھا، اب یہ بھی تو کسی سے کم نہیں ہے۔ تو کسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھلے ٹیسٹ کے طور پر ہو تو بھی یہ جو مرحلہ ہوتا ہے ٹیسٹنگ کا، اس کی بھی ہرگز اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کسی کو کہنا کہ تم جو ہے وہ گالیاں دو، اور پھر آگے سے اس کے اسٹوڈنٹ کا اس کو وہ آگے جا کے اس کو اپلائی کرنا، اور اس کا اس شخص سے بغل گیر ہونا، خوش ہونا، اور تصاویر بنوانا، یعنی کہ شاباش دینا، یہ سارے معاملات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کفریہ ہے۔ اللہ کرے کہ جو ہمارے بھائی پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، جو عقل سے پیدل ہیں اور جن کے پاس عقل کی بالکل کمی ہے، اللہ کرے کہ وہ نبی کریم، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت اور آپ کی آبرو کے لیے جو ہے وہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بھائی یہ کھڑے ہوں اور بات کریں اور حضور کے لیے غصہ کریں اور حضور کے لیے ان کو جوش آئے۔ اب دیکھیں یہ تو سب علمی چیزیں ہیں، جس نے کتب کو، کابرین کی کتب پڑھی ہیں، جو اساتذہ کے پاس بیٹھا ہے باقاعدہ مستقل، کوئی ایک آدھ لیکچر سن لیا ہے، تو اس سے کیا یہ بیچارے حاصل کریں گے علم؟ تو اب جی یہ اتنا بالکل بڑا مفتی صاحب ایک وہ کلپ بھی اگلا بھی سن لیں ساتھ ہی، جس میں چشتی رسول اللہ یہ پڑھوا رہا ہے وہی لڑکا صابر کریمی۔ ہاں جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم مسنا ہے پہلا کلمہ طیب ہے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة، حي بس على اس ٹال پہ ہمیں ادھر ریلیٹڈ ایک چھوٹا جہا سوال ہے کہ الصلاة۔ جے کوئی بندہ آئے آ کے تانوں کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو پڑھو گے؟ کیوں؟ محمد نام اچھا یہ وہ ہے کہہ رہا ہے چشتی رسول اللہ پارٹی۔ اچھا مفتی صاحب یہ وہ ہیں جو بالکل ہی عام سادہ فہم مسلمان ہیں، آگے وہ آگے سنیے گا جیسے وہ پڑھاتا ہے، یہ بالکل سادہ سے مسلمان ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کہ اگر کوئی کہے چشتی رسول اللہ پڑھو، وہ کہے گا ہم لعنت ڈالتے ہیں،
ہم تو نہیں پڑھتے، اور بتائے گا کہ بھئی آج تک ہم نے کسی سے نہیں آج تک سنا یہ کلمہ جو ہے، آج تک سے کسی سے نہیں سنا۔ کہو کہندا محمد بھی پڑھی جاؤ لیکن میرے نال